اور میں ڈائریکٹر انفارمیشن گورنمنٹ آف پنجاب سے ریٹائر ہوئے ہیں، عبدالجبار احمد کمالی صاحب ہمارے ہمیں ایڈوائز بھی کرتے ہیں میڈیا میں سارے، کیونکہ یہ فیلڈ کے ایکسپرٹ بھی ہیں اور نائب صدر بھی ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری اس میٹنگ میں، اس اجلاس میں یہ پہلا اتفاق ہو رہا ہے، اور لیکن ریاض مسعود اور میری جو دوستی کا سفر ہے وہ تقریباً 50 سالوں پر، یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات. یونیورسٹی سے لے کر پھر یہ نوکری میں چلے گئے، ہم نوکری میں چلے گئے، پنجاب کے 15-16 شہروں میں وہ سروس کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آ گئے. تو انہوں نے، یہ بڑے تحریکی آدمی ہیں ماشاءاللہ، یہ ہمیں بھی متحرک رکھتے ہیں. ہم تو شاعر لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ شاعر بڑے حساس قسم کے ہوتے ہیں، نازک مزاج سے ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہوتے ہیں. علامہ اقبال بیرسٹر تھے نا، تو وہ حالانکہ بیرسٹری بھی کر کے آئے تھے اور نام بھی تھا ان کا. تو جب وہ گھر میں وہ اپنے جوابی شکوہ لکھ رہے تھے تو ان کی اہلیہ نے کہا ان سے کہ آپ جو ہے نا جایا کریں، آپ تو ایک کیس کے اتنے ہزار مل جائیں گے کہ ہمارا پورے سال کا خرچہ. انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ مطلب وہاں چلا گیا نا، بیرسٹری کر دی، تو میں شاعر مشرق نہیں بن سکوں گا. تو ہمارا تو یہ حال ہے. لیکن یہ ہے کہ بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں اور ساتھ چل بھی سکتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ پچھلے دنوں پی سی میں ہمارے دوستوں نے فزیشنز، ڈاکٹر جو ہے نا، یہ فیملی فزیشنز، ان کا ایک کنونشن تھا جی پاکستان لیول کا. اس میں سابق ہیلتھ منسٹر بھی آئے ہوئے تھے اور موجودہ ہیلتھ منسٹر جو ہے نا پنجاب کے جاوید اکرم صاحب، وہ بھی آئے ہوئے تھے. اچھا، وہ جب اینڈ ہوا تو وہ اسٹیج پہ میں گیا، میں نے کہا کہ منسٹر صاحب آپ نے بڑے آرڈر جاری کیے ہیں کویکس کے بارے میں اور دوسرے تیسرے، یہ وہ جو سینئر سٹیزن ہیں ان کے بارے میں ہسپتالوں میں دھکے کھاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے ڈیسک کا آرڈر دے دیا. اس لیے آپ جب سروسز جائیں، کسی بھی سرکاری ہسپتال دیکھیں کہ وہاں سینئر سٹیزن کے لیے کوئی شکایت، کوئی ڈیسک بنا ہے. اگر نہیں بنا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو محکمہ کرنے والی ہیں. یعنی یہ وہ مسائل ہیں. یہ تو ہے نا، یہ جو حکومت نے خزانے سے دینا، وہ کہہ رہے کہ خزانہ خالی ہے. لیکن یہ جو ہمیں روزمرہ مسائل ہیں، ہمارے صحت کے مسائل سب سے زیادہ ہیں، ہمارے بچوں کی تعلیم کے مسائل ہیں. کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں نا 60 سال کے بعد تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ خطائیں بھی معاف کر دینی چاہیے. یہ جو انگریز نے عمر رکھی ہے نا، یہ انہیں سے مطلب وہیں سے آئیڈیا لے کر 60 سال کی رکھی ہے کہ 60 سال کے بعد ہمیں نکارا کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ کسی کا، حالانکہ ہمارے پاس ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک مشاہدہ ہوتا ہے. چاہیے تمام محکموں کو جہاں جہاں سے آپ ریٹائر ہوئے ہماری ایکسپرٹی سے وہ فائدہ اٹھائیں. نئے آنے والوں کو کوئی ہمارے ساتھ وہ ان کا جو ہے نا وہ میل جول ہونا چاہیے. میں نے ڈی جی پی آر سے کہا تھا، میں نے کہا جی آپ یہ نئے لڑکے ہیں تو یہ پی آر اوز منسٹر کے ساتھ ہوتے ہیں سارے، ہر محکمے میں ہمارا، ان کو پتا ہے ہمارا پی آر او ہوتا ہے ہر محکمے میں. تو یہ ہے کہ ہم بڑا ایک ہم بنائیں، وہ کیا کہتے ہیں کور کمیٹی. ہمارے جو انڈیویجول، جیسے انہوں نے ابھی بتایا کہ وہ فوج کے خلاف انہوں نے کر دی تھی، کوئی یعنی ایک پینشنر ہے، اس کے پیچھے ایک فیملی ہے اور کئی فیملیز ہیں، تو ان کے مسائل ہیں، تو اس کو حل کرنے کے لیے ہمارے کوئی بزرگ جائیں. میرا خیال ہے گاؤں کا یہ کلچر ہے ہمارے کہ بزرگ چلے جائیں یا کوئی بیٹی کو لے جاتے ہیں، قتل بھی معاف ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم دہی لے آئے ہیں جی، دہی ساڑی آ گئی ہے، مطلب ہے کہ دوپٹہ، وہ کہتے ہیں قتل کے کیس معاف ہو. جب یہ داڑیوں والے، جب بزرگ 70 سال سے اوپر، 70-60 سال کے اوپر جو جائیں گے، میرا خیال ہے وہ سیکٹری میں اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور انہیں یہ کہیں کہ آپ نے بھی حضور ہماری سب میں شامل ہونا ہے، کل کو وہ سب نے شامل ہونا ہے. تو میرا تو یہ بھی تجویز ہے کہ ہر محکمے میں ایک ریٹائرڈ پرسنس کا ایک کم از کم کمرہ دیا جائے انہیں، چونکہ وہ آتے ہیں وہاں اپنے ری ایمبرسمنٹ کے لیے آتے ہیں اور کئی معاملات ہیں. جاتے ہیں نا بھی آپ لوگ، اپنے محکموں سے رابطہ ہے نا، لیکن یہ ہے کہ وہ پوچھتے نہیں ہوتے کہ پرانے لوگ نے ان کی پوچھنا ہے، تو وہ کوئی مطلب بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں، نئے چلے ہوئے کارکوس ہیں. تو وہ یہ ہے کہ وہ ان کو مطلب آپ سیکٹری سے یا ان سے مل کے یہ ایک کمرہ دیں، وہاں آ کے ہم چاہے کہ ریاض صاحب کو بلائیں اور دوستوں کو بلا کے وہاں بیٹھے ہوئے اپنے محکمے کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں. اور ہمارے لوگ مطلب گریڈ 20 19 18 میں ریٹائر ہوئے تو بڑی آواز بن سکتے ہیں ہم. اس لیے محکمہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور یہ کلیکٹو تو ہے، یہ تو بڑی لمبی ایک کیا ہوتی ہے نا، ایک کیا کہتے ہیں کشت جو ہے نا وہ کاٹنا پڑتا ہے. یہ چھوٹا سا مطالبہ نہیں مانتی حکومت. اب تو اس کے پاس جواب ہے کہ جی ہم تو ڈیفالٹ ہونے والے ہیں. اس لیے یہ ہے کہ جو مسائل ہمیں پیش آ رہے ہیں نا، وہ ہمارے والد صاحب وہ بات کہتے تھے، حال ہی سب کچھ ہے، باقی کال ہے، کال ہے، حال ہے سب کچھ، جو بھی حال ہے لمحہ موجود اگر آپ کا ٹھیک ہے نا، تو میرا خیال آپ کا مستقبل بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو صحت کے معاملات ہیں، تعلیم کے معاملات ہیں، دوسرے بینکوں میں ہم جاتے ہیں،
वहाँ लाइन लगी होती है। मैं वहाँ जाके मैनेजर को कहता हूँ कि वो सीनियर सिटीजन के लिए क्या सहूलत है, वो जी कहते हैं हम मतलब है कि वो, मैंने कहा किधर है भाई, कोई डेस्क है, इनके लिए क्या है, तो ये कम से कम आप किया करें, वहां जाके अपनी बताया करें कि हम पेंशनर हैं, हम मतलब 60 साल के बाद हम रिटायर हो गए, आपके अदारे ने क्या सहूलत दी है हमें, हम जो आपके क्लाइंट हैं, हमने यहाँ पे अकाउंट रखा हुआ है। इसी तरह जब हॉस्पिटल में जाए एमएस को, हमें चाहिए कि सारे जो सरकारी अस्पतालों के एमएस हैं उनसे मिलकर कम से कम डेस्क बनवाएं इनके लिए, वरना धक्के हैं। आप यकीन करें, मैं सर्विस में रहा हूँ, जब मैं मतलब था वो ओहदे का एक था तो हमें जरूरत ही नहीं महसूस होती थी। हमारा जो टेस्ट होते थे ना, एमएस के कमरे में आता था डिस्पेंसर, वहां से हमारा सैंपल लेके वो टेस्ट की रिपोर्ट हमें दे जाते, ये प्रोटोकॉल। लेकिन अब मैं एक शहरी की हैसियत से, पेंशनर की हैसियत से अस्पताल में जाऊं, जब तक कोई फोन ना कराऊं, मुझे मैंने एक ऑपरेशन करवाया, बुर्की से करवाया, अच्छा फिर ये इतना मुश्किल प्रोसेस है रीएम्बर्समेंट का, कि जी रसीदें बनवा के लाएं, वो करें, ये मसाइल छोटे छोटे जो है ना, इसकी तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए कि इनको आसान किया जाए, कोई कार्ड बना दिए जाए, हम वो वहां पे जाएं हॉस्पिटल में, हमारा महकमा हमें दिए कि हम जाएं एम्बस के पास, वो हमें वो सारी जो कतार है वो टूट जाए, वहां भरना जो है ना वो हमें मायूसी का सामना करना पड़ेगा। या प्राइवेट में हम जा नहीं सकते, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी कई बच्चों की शादियां हो जाती हैं, अभी करने वाली होती हैं, आपका घर भी नहीं बना होता, वो सारे मामला करने होते हैं। तो जो बड़े बड़े टेस्ट हैं, जो कीमती मतलब है कि इलाज है, उसके लिए जो है वो अपने महकमों से उसके लिए जो सहूलतें हैं, जो मुराहत हैं, उनको एक्सपीडाइट करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमें ताकत और हिम्मत अता फरमाए, और पाकिस्तान के लिए हमेशा अपनी दुआओं को, इस वक्त जो हाल है हमारा पाकिस्तान का, उसको अपनी इंफरादी दुआ में भी शामिल करें, इज्तिमाई दुआ में भी, कि अल्लाह ताला हमें हजरत उमर और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे हुक्मरान जो है ना वो दे दे, जो आदिल भी हो, जो शुजा भी हो, जो अल्लाह के वली भी हो, जो अल्लाह के करीब हो, जो हमारी कौम के लिए कोई उम्मीद की किरणें जो है वो आइंदा हमारी नस्लों के लिए जो है आए। पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को खुशहाल रखे। मेरा एक शेर था कि मेरे चारों समत जो बहला, मेरे चारों समत जो फैला, नूर का अनमिट हाला है, ये तो पाकिस्तान है मेरा, यही मेरा हवाला है, और मुझ जैसा गुमनाम सा बंदा भी पहचाना जाएगा, पाकिस्तान का शहरी होना कितना बड़ा हवाला है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।